مفسرین نے فرمایا کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند کو جس کا نام سالم تھا مشرکوں نے گرفتار کر لیا، تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی ملصفی مستحی کی شکایت کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ مشرکوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے صدمے سے اس کی ماں بے حد پریشان ہے، تو اس سلسلے میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، اور تم بھی کثرت کے ساتھ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھا کرو، اور بچے کی ماں کو بھی تاکید کرو کہ وہ بھی کثرت سے اس وظیفے کا ذکر کرتی رہے۔ یہ سن کر عوف بن مالک اشجعی اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو یہ وظیفہ بتایا، پھر دونوں میاں بیوی اس وظیفے کو بکثرت پڑھنے لگے۔ اسی درمیان میں وظیفے کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن مشرکین سالم کی طرف سے غافل ہو گئے، چنانچہ موقع پا کر حضرت سالم مشرکوں کی قید سے نکل بھاگے اور چلتے وقت مشرکوں کی 4000 بکریاں اور 50 اونٹوں کو بھی ہانک کر ساتھ لے آئے اور اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم کو موجود تھے۔ ماں باپ بیٹے کی ناگہانی ملاقات سے بے حد خوش ہوئے اور عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی اور یہ فتویٰ دریافت کیا کہ مشرکین کی یہ بکریاں اور اونٹ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اونٹوں اور بکریوں کو جس طرح چاہے استعمال کریں۔ علامہ الجوزی نے اپنی کتاب الفضائل رمضان میں تحریر فرمایا کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھ پر 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر وہ ہلاک کے قریب بھی پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں، تو مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ آواز آ گئی کہ دینار کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والوں نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا، تو اس غیبی آواز والے نے کہا کہ وظیفہ من یاتک اللہ آخر آیات تک ہے، تجھ پر جب کوئی مصیبت پڑے تو